یہ فرما رہے تھے کہ یہ جذباتی باتیں ہیں. دیکھیں آیت تطہیر جذباتی نہیں ہے, حدیث ثقلین جذباتی نہیں ہے. ہم صحابہ کرام کو مفتی صاحب قبلہ اور اہل سنت حضرات امت کا سب سے اعلیٰ طبقہ مانتے ہیں, اور ہم بھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم امت مانتے ہیں. اگر ان افراد کو ایک مسئلے کا علم نہیں, پھر ہم سے تو گلہ ہی کوئی نہیں ہے نا. دیکھیں نبی کریم کے بعد جن لوگوں نے ہمیں دین دینا ہے, ہم ان کے متعلق یہ دعویٰ اگر کریں کہ اس کو اتنا پتہ ہے, اس کو اتنا پتہ ہے, اس کو کل ملا کے سب کو پتہ ہے, تو یہ کیسا دعویٰ ہو جائے گا کہ نبی کریم دین دے کے جا رہے ہیں ٹکڑوں میں کہ 5 باتیں اس سے پوچھ لینا, 3 اس سے پوچھ لینا, 2 اس سے پوچھ لینا. کیا کوئی عاقل بندہ اس چیز کو مانتا ہے؟ یعنی اگر آپ کہیں اس چیز کو کہ نبی کریم چلے گئے اور صحابہ کرام کے جن سے آپ نے دین لینا ہے, جو آپ کے اور نبی کریم کے درمیان وسیلہ ہیں, ان کے متعلق ہمارا ادعا کیا ہے؟ ہم سے مراد میں جو سمجھا ہوں ان کے کلام سے وہ ہے کہ جی 6 باتیں اس کو پتہ ہے, 4 اس کو پتہ ہے, 2 اس کو پتہ ہے, 5 اس کو پتہ ہے. بعد میں کتابیں جمع ہوں گی تو 14ویں صدی کے مولانا صاحبان جو ہیں وہ آ کے کٹھی کر کے دین کو سمجھ لینا. یہ ایک خود جو ہے وہ عقل اس کو قبول نہیں کرتی. بالآخر کوئی تو ہو جو نبی کریم کے جمی علم کا وارث ہو. اور اگر آپ کہیں کہ اہل بیت جمی علم کے وارث نہیں ہے, صحابہ ہیں, تو اس کا بھی کوئی قائل نہیں ہے. اہل بیت اولین فہرست میں. آپ کیسے قبول کر سکتے ہیں کہ اہل بیت کو ایک مسئلے کا علم نہ ہو اور وہ عیب بھی نہ ہو؟ یعنی ایک مسئلے کا علم نہ ہونا عیب بھی نہیں ہے, یہ نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. یعنی آپ بڑی آسانی سے ہم کہہ دیں کہ جی یہ جو ہے وہ جناب سیدہ کو جو ہے وہ علم اس وقت جو ہے وہ, اور یہ ان کی توہین بھی کیوں توہین نہیں ہے, ہم نے ان سے دین لینا ہے, ہم نے ان سے شریعت لینی ہے, اور اتنا واضح اور بدیہی مسئلہ ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم کے خصائص میں سے ہے کہ اس لیے جو ہے خصائص کا تو بدرجہ اولا معلوم ہونا چاہیے. ذیلی, فرعی اور جو فقہی معاملات کی نسبت خصائص مصطفیٰ کا تو پوری امت کو پتہ ہونا چاہیے تھا اس دور میں, کیونکہ وہ سب سے بارز ترین مسائل ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور مزید یہ کہ وراثت کا مسئلہ متعلق ہی اس بی بی کے ساتھ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ متعلق جناب سیدہ کے ہیں وراثت کا مسئلہ, اور وہ بتا کے حضرت ابو بکر کو گئے ہیں؟ یعنی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نہیں معلوم تھا نعوذ باللہ کہ جس سے متعلق ہے مجھے اسے بتانا ہے؟ حضرت ابو بکر تو اجماع نے ان کو حکومت پہ بٹھایا نا, وہ باقاعدہ نبی کریم کی طرف سے مینشن تو نہیں تھے. تو اجماع مسلمانوں کا ہوا سقیفہ کے اندر, جیسے کیسے بھی چند صحابہ کا اجماع ہوا تو اس کی بنیاد پر ان کو بٹھا دیا گیا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جس بی بی کے متعلق تھا اور نبی کریم کی نظر نبوت کے علم کی بنیاد پر یہ جانتی تھی کہ آنے والے پوری دنیا کا مسلمانوں کا اختلاف اسی بنیاد پر ہوگا, وہ جس کے متعلق تھا اسے نہیں بتایا.